الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حاضرین اجماع، آج ذوالقعدہ کی 15 تاریخ ہے، یعنی کچھ ہی دنوں میں ہم سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہماری دو مناسبتیں ہیں، دو شرعی مناسبت، ایک تو حج کا تعلق ہے، دوسری شرعی مناسبت قربانی کی ہے. حج کے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے کے جمعے میں بیان کی جا چکی ہیں. آج کے اس جمعے کے خطبے میں قربانی کے متعلق، قربانی کی تاریخ، قربانی کی اہمیت اور قربانی کے متعلق بعض شبہات اور اعتراضات اور ان کا ازالہ اور ان کا جواب دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے میں توفیق طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور اس پر سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورۃ کوثر ایک مختصر سی سورت تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے ہم قربانی کے معنی کو جان لیں کہ قربانی ہے کیا چیز. قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا. جب لفظ قربانی بولا جاتا ہے تو عام طور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جانور خریدے اور جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دے، خود کھا لے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھلا دے. یہ قربانی کا معنی عام مسلمان سمجھتے ہیں، مگر لفظ قربانی کا جو مفہوم اسلام میں ہے صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے مال کی وہاں آپ مال خرچ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے. جہاں ضرورت ہے جان قربان کرنے کی وہاں اپنے جانوں کی عبادت لگا دیجیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیجیے. جہاں ضرورت ہے وقت لگانے کی، وقت خرچ کرنے کی، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جہاں وقت کی ضرورت ہے وہاں آپ وقت لگائیے. اسلام اور توحید کی خدمت کے لیے وقت کی قربانی دیجیے. یہ بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی قربانی ہے. تو قربانی کی تاریخ بہت طویل ہے اور بہت قدیم ہے. جب سے اسلام ہے اور جب سے دنیا قائم ہے اس دن سے یہ قربانی کی تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں جن کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. ان دونوں کی شادی کا مسئلہ آیا تو اس زمانے میں چونکہ حضرت آدم اور حوا انہی سے نسل چلی، صبح کو اولاد ہوتی، دوسرے دن بچہ پیدا ہوتا، تو جو ایک ساتھ بچے پیدا ہوتے تھے، جوڑا پیدا ہوتے تھے، تو جوڑے جو پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بہن کی حیثیت ہوتے تھے، دونوں کو شادی جائز نہیں ہوتی تھی. تو حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی، تو قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ اس کو پسند نہیں آیا، اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہا کہ نہیں میں اس سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، کہا کہ اگر تم کو میرا فیصلہ تسلیم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کرو
اللہ رب العالمین کے راستے میں مال قربان کرو، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے مطابق اس کی شادی کر دی جائے گی۔ بہرحال قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا یہ کاشتکار تھا، یعنی کھیتی کرتا تھا، اور حابیل یہ جانور کو پالتا تھا۔ اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کی قربانی دی، اور قابیل کے پاس گندم تھے، کھیتی تھی، اللہ رب العالمین کے راستے میں گیہوں کو خرچ کیا۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی قبولیت کی کچھ علامت ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آ کر کے اس کو کھا کے ہضم کر جاتی، ختم کر دیتی، یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل نے اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا، دمبا پیش کیا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے جانور قربان کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور آسمان سے آگ آ کر کے اس دمبے کو ختم کر گئی، آگ میں جلا گئی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ لیکن قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ دانے کی شکل میں تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، اور جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، کہ اے نبی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی خبر اور ان کے واقعے کو بیان کیجیے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین نے جیسے اس کو بیان کروایا ہے جو سچ اور حق ہے، آپ اس واقعے کو بیان کر کے بتلائیے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی یعنی حابیل کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے کہا اے میرے بھائی میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حابیل نے کہا قتل کرو یا کچھ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے، متقیوں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بہرحال تاریخ اور واقعہ بڑا طویل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور احادیث اور تاریخ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اور آیات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ قابیل نے حسد میں آ کر کے قابیل کو قتل کر دیا۔ بتلانا کیا مقصود ہے کہ حضرت حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے، جب سے دنیا قائم ہے اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور اس راستے اور اس طریقوں کے اختیار کر کے بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اسی تقرب الہی کے لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قربانی کے تعلق سے فرمایا کہ ہر امت کے اندر اور ہر نبی کی تاریخ میں اور نبی کی شریعت میں قربانی کا تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر نبی کی قوم کے لیے، نبی پر ایمان لانے والی قوم کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ قربانی کیوں متعین کی گئی ہے، یہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قربانی کو کیوں لاگو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ رب العالمین کا نام لے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرے، اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العالمین کو جانور کی روزی عطا کی ہے، جانور کی شکل میں ان کو رزق عطا کیا ہے، تاکہ یہ جانور کو ذبح کریں اور اللہ رب العالمین کا نام لیں اس تقرب الہی کے لیے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر امتی کے اندر اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو رکھ دیا ہے، قربانی کو بنا دیا ہے۔ آپ اسلام کے علاوہ یعنی جو جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، اسلام سے پہلے جو اور مذاہب تھے، یہودیت، نصرانیت، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دین چل رہا تھا، جو مشرکین کا دین تھا،
اس کے اندر بھی آپ قربانی کے تصور کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے لٹایا تھا، ہاتھ سے چھری لی تھی اور ذبح کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی، مگر اللہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹوں کو لٹایا اور قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ نہیں بھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر دیں، یعنی ان کا بیٹا ہلاک ہو جائے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، لٹا دیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ جنت سے ایک دمبا کو بھیجا اور یہ حکم دیا، کہا کہ اس بچے کو نہ ذبح کرو، اسماعیل کو نہ ذبح کرو، اس دمبا کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور اسی قربانی کی یاد اور اسی کی تاریخ جو 10 ذوالحجہ کو اور 10 سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کی شام تک مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کی مخلوق ان جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت خود کھاتے ہیں اور غریبوں مسکینوں اور دوست احباب کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو کھلاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں قربانی کا تصور موجود ہے. اس طریقے سے آپ یہودیت کا مطالعہ کریں، یہودی کی مذہبی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہیے کہ اللہ کے راستے میں مقبول خوبصورت فروا جانور بیل اور یہ بکری اللہ کے راستے میں قربان کرو اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کی قربانی دو. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ یہودی کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہودیت کے اندر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کی خوشنودی کے واسطے جانوروں کو قربان کرو. عیسائیت کو لے لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہبی کتاب، عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل ہے. انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا اور اللہ رب العالمین کے فرمان کو پڑھ کے سنایا. یہ انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، انجیل متی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنے جانور کو جب مذبح میں لے جاؤ، جب جانور کو قربان کرنے کے لیے لے جاؤ اور اگر تمہارے بھائی کے اندر کچھ اختلاف ہو، کچھ بگاڑ ہو، کچھ نفرت ہو، کچھ جھگڑا اور اختلاف ہو گیا ہو تو پہلے جانور نہ ذبح کرو، بلکہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کرو اور صلح صفائی کر لو، دشمنی کو ختم کر لو، الفت و محبت کے پیکر بن جاؤ، دشمنی کو ختم کر کے میل محبت کے ساتھ رہو اور پھر جا کر کے اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرو. یہ عبارت انجیل متی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور عیسائیت کے یہاں بھی قربانی کا تصور موجود ہے. اور اگر مشرکین مکہ کی بات کریں، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، مشرکین بھی جانوروں کی قربانی کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے. 10 تاریخ کو مقام مینا کے اندر بہت سارے جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے اور بھی ان کے اندر بہت سارے شرکیہ اور کفریہ اعمال تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے اور کیا نام ہے اسی طریقے سے خرافات اور بدعات ان کے اندر موجود تھا. ولیوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ یا قبروں اور درگاہوں کے نام پر جا کر کے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے. یہ جانور کو ذبح کرنے کا تصور اسلام سے پہلے دیگر مذاہب کے اندر بھی تھا اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نام پر اور درگاہوں کے نام پر، قبروں پر اس طرح کے جانور ذبح کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما ذبح علی النصب، جو استھانوں پر جانور ذبح کیا گیا ہو، جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانور کا گوشت نہ کھاؤ. یہ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بات ملے گی کہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے اور اپنے پیروں، بزرگوں اور ولیوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیا کرتے تھے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ اسلام سے پہلے، چاہے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یا آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے، جب مکہ کے مشرکوں کے اسلام لانے سے پہلے یہ قربانی کا تصور کے اندر موجود تھا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ملک ہندوستان میں ہندوؤں کے عقیدے کی بات کریں، مذہبی اعتراف سے ان کا بھی جائزہ لیں تو آپ ان کے یہاں بھی جائیں گے تو یہ بھی قربانی کا تصور کے اندر پایا جاتا ہے. لفظ قربانی یہ غرض اردو لفظ ہے، عربی لفظ ہے، لیکن یہاں ہندی میں اگر دیکھیں تو بلیدان موجود ہے. جانوروں کے نام پر جانوروں کو مندروں میں لے جاتے ہیں اور
कहना यह है कि हिंदुओं के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ और यहूदियों के यहाँ कुर्बानी का तस्वुर मौजूद है। कितने बेअक्ल हैं जो कहते हैं कि जानवर को कुर्बान करना ये जानवर की तौहीन है, जानवर को कुर्बान करना ये जानवर को तड़पाना है, या जानवर कुर्बान करना ये जुल्म है, या जानवर कुर्बान करना, कुर्बानी देना ये गलत तरीका है, ये खून बहाना है, ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है। क्या जरूरत है कुर्बानी करने की? क्या जरूरत है जानवरों को कुर्बान करने की? ये इतराफ गैरों के हैं, ये इतराफ मुश्रिकों के हैं, ये इतराफ गैरों के हैं, लेकिन ये इतराफ इस्लाम पे नहीं है कि ये जानवर कुर्बान किया जाता है। ये इतराफ जानवर की हमदर्दी नहीं है, ये इतराफ जो गैरों का है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में, ये मुसलमानों की दुश्मनी में है। क्यों? इसलिए कि ये जानवर की हमदर्दी भी ये इतराफ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इतराफ करेंगे तो ही पकड़े जाएंगे। उनके यहाँ भी कुर्बानी का तस्वुर है, हिंदुओं के यहाँ भी बलिदान का तस्वुर है, ईसाइयों के यहाँ भी कुर्बानी का तस्वुर है, और यहूदियों के यहाँ भी कुर्बानी का तस्वुर है। इस्लाम से पहले जितने मज़ाहिब थे उनके यहाँ भी कुर्बानी का तस्वुर था। जानवर ज़बह करते थे, जानवर का गोश्त खाते थे, जानवर का गोश्त खिलाते थे, ये तस्वुर उनके यहाँ मौजूद था। तो ये गैरों का जो एतराज़ है ये दरअसल जानवर की हमदर्दी में नहीं बल्कि मुसलमानों की मुखालफत में है, इस्लाम की मुखालफत में है। जरा बताएं कि जानवर का कुर्बान करना, गोश्त खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते, तक़र्रुब इलाही के वास्ते, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना ये कोई जुल्म और इसराफ नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने के लिए एक रास्ता है। उस वाक़े को याद करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर की कुर्बानी नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लटाया था, अपने बेटे को लटाया था और अपने बेटे को कुर्बानी देना चाहा, अल्लाह के फैसले पर अमल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुक्म आ गया, इब्राहीम अपने बेटे को ना ज़बह करो, अपने बेटे के लिए जानवर की कुर्बानी करो। तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर ज़बह करना ये इस्लाम इसका हुक्म देता है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस कुर्बानी की सुन्नत को मजबूती से अमल करने की जरूरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जायजा लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मदीना मुनव्वरा के अंदर कुर्बानी किया करते थे, और जिस साल आपने आखिरी हज किया, जिसको हम और आप हजतुल वदा के नाम से जानते हैं, सन 10 हिजरी का वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी के अंदर 10 तारीख को और मिना के अंदर जो आप हज कर रहे थे, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किया। एक जानवर की बात नहीं है, एक बकरी की बात नहीं है, एक ऊँट के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं, या बात कौल के मुताबिक 10 लोग भी शिरकत कर सकते हैं, हिस्सेदारी और शराकत कर सकते हैं। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 25, 50 नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़र्रुब इलाही के लिए 100 ऊँट को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानी का ये जानवर और ये कुर्बानी, इसके अंदर तौहीद की बहुत बड़ी निशानी है, इसके अंदर तौहीद की बहुत बड़ी निशानी है। आप गौर कीजिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे जानवरों को पैदा किया है। उसमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो खबीथ हैं, जो नापाक हैं, जिनका खाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, इंसानों के लिए नुकसानदेह है, मुज़िर है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको खाया जाता है, जिनको खाया जाता है, जैसे ऊँट है, बकरी है, बकरा है, गाय है, बैल है, ये सब हलाल जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाती है या जिनको खाया जाता है। और बहुत सारे जानवर जिनको नहीं खाया जाता है, सूअर है, खिंजीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सब जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता है, मुसलमान भी नहीं खाते हैं और गैर भी नहीं खाते। और अगर कोई खाने वाले हैं, कुत्ता और खिंजीर खाने वाले हैं, तो मामूली तहकीक के मुताबिक 5%, 2% के बराबर भी नहीं हो सकते। मगर आप गौर कीजिए, अल्लाह की बरकत देखिए, अल्लाह की तौहीद देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। बकरी साल में 2 मरतबा बच्चा पैदा करती है, कभी 1 बच्चा देगी, कभी 2 बच्चा देगी, कभी 3 बच्चा देगी। मगर आप देखिए, बकरी का गोश्त मुसलमान भी खाते हैं, गैर भी खाते हैं, मुश्रिक भी खाते हैं, मुसलमान भी ज़बह करते हैं, गैर भी ज़बह करते हैं, यहूदी भी ज़बह करते हैं, नसरानी भी ज़बह करते हैं, हिंदू भी ज़बह करते हैं, और भी बलिदान देते हैं, और रोज़ाना खाया जाता है। कुर्बानी का मौका आता है, पूरी दुनिया के मुसलमान अरबों खरबों में जानवर कुर्बान करते हैं। ये तो छोड़िए, मेला के अंदर जो हुज्जाज किराम कुर्बानी करते हैं, उस हुज्जाज किराम की कुर्बानी का सर्वे कर लीजिए। तकरीबन 38 लाख, 40 लाख, 45 लाख मुसलमानों का ये ठाठर मारता और समंदर, और ये मुसलमानों की तादाद, हर हाजी को कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर वो कुर्बानी ना करें तो उनको 10 दिन का रोजा रखना पड़ेगा। अक्सर हज करने वाले कुर्बानी करते हैं। अगर आप सिर्फ 40 लाख, 45 लाख, 35 लाख, 30 लाख जो सिर्फ हज करने वाले हुज्जाज किराम हैं, उनके अगर उनके जानवरों की तादाद जोड़ लीजिए तो कम से कम आपको
مگر کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اس سال بکری نہیں ہے، کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اس سال اونٹ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اس سال کیا ہے یہ جانور موجود نہیں ہے، دنیا موجود نہیں پائے جا رہے ہیں۔ مگر آپ کتا کو دیکھ لیجئے، سور کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی نثاری دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کی برکت دیکھیے کہ بکری ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اونٹ ایک بچہ پیدا کرتا ہے، گائے ایک بچہ پیدا کرتی ہے، مگر ان کی تعداد روز روز بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر ان کی قربانی ہوتی ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، حجاج کرام اس کو کیا ہے کے اندر قربان کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر بھی کھاتا ہے، مگر یہ کہیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مگر آپ کتوں کی تعداد جوڑ لیجئے، سور کی تعداد جوڑ لیجئے، اور دیگر جو خبیث جانور ہیں، ناپاک جانور ہیں جن کو کوئی نہیں کھاتا ہے، مسلمان تو چھوڑو غیر بھی اس کو نہیں کھاتا ہے، اور اگر کھانے والے کی تحقیق رپورٹ دیکھیے تو 4%، 5% یا 10% یہ معمولی تحقیق ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کرو، اور ہر شریعت نے، ہر دین نے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ تقرب الہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب راستے ہیں کہ انسان قربانی کرے، اللہ کا تقرب حاصل کر لے گا۔ انسان قربانی کرے، جان کی، مال کی، اور یہ جانور کی قربانی کرے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سب قربانی کرنے کا کے فوائد اور نتائج ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے ہیں، یہ اعتراف تو غیروں کی طرف سے ہوتا ہے، قربانی نہیں کرنا چاہیے، یہ جانوروں پر ظلم ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو موسم خیال کے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کی ضرورت کیا ہے، فلاں علاقے میں سیلاب آیا ہے، فلاں علاقے میں سیلاب آیا ہے، اس سال قربانی نہیں ہونی چاہیے، وہاں مدد کر دینی چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، یا یہاں بھی مسلمان کمزور ہے، لفتان ہے، ایسی جگہوں کو قربانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سب مال ڈونیٹ کر دینا چاہیے۔ بات تو بہت اچھی ہے، سوچ تو بہت اچھی ہے، مگر یہ قربانی دین اسلام کا حکم ہے، جو اللہ رب العالمین کا حکم اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا ایسے مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ ہم 50,000 کا لیپ ٹاپ نہ لیں، جو وہاں جا کے صدقہ و خیرات کر دیں، یا ہم گھر نہ بنائیں، اور کیا ہے اپنی ضروریات کو چھوڑ دیں، اور کیا ہے اسراف اور شیطانی راستوں میں نہ خرچ کریں، اور اپنی شادی کو آسان بنائیں، اسراف اور فضول خرچی نہ کریں، شیطانی راستوں میں مال کو نہ خرچ کریں، کہ آپ پابندی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اپنے مال کو بچا کر کے ان غریبوں کی مدد کریں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اسلام کا یہ حکم ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی جنت حاصل کی جاتی ہے، گناہوں کی مغفرت حاصل کی جاتی ہے، یہ قربانی بھی ایسی ہی ہے، یہ قربانی بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قربانی کو معمولی نہ سمجھیں، اس قربانی کو کمتر نہ سمجھیں، اور اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ ہو کہ یہاں سیلاب آیا ہے، یہاں سے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنی بہت ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا ہمارے مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کی مدد کریں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی آپسی بھائی چارگی کے حقوق میں سے ہے، مگر اس کے ذریعے سے ہم دین کے شعائر کی اور دین کی بنیادی تعلیمات کو، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کو، اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، اور ہماری دین اسلام کی شریعت کی جو تعلیمات ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے مسائل آئے، بہت ساری مشکلات آئی، بہت ساری پریشانیاں آئی۔ آپ دیکھیے پیارے نبی علیہ السلام کی سال حج کیے تھے، کیا مسلمان بہت زیادہ مالدار تھے؟ کیا بہت زیادہ مالدار تھے؟ کیا مدینہ اور مدینہ کے قرب و جانا ضرورت نہیں تھی؟ کیا فقر و فاقہ نہیں تھا؟ کیا کمزوری نہیں تھی؟ کیا خستہ حالی نہیں تھی؟ کیا بیماروں کی تعداد نہیں تھی؟ مگر پیارے نبی علیہ السلام نے سب کا خیال رکھا، یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، مگر پیارے نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا آپ نے 100 قربانی کی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس قربانی کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ اس میں سستی، کوتاہی اور اس روشن خیالی میں آ کر کے مسلمانوں کی جس دوسری چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان کو چھوڑ دیں، اور ہم ان چیزوں کو پیدا کریں، عمل کریں، انجام دیں، اور قربانی کی سنت کو بھول جائیں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے، اور انبیاء کی سیرت سے، اور انبیاء کی تعریف سے، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قربانی سے یہ بات متحقق ہوتی ہے کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کو تقرب حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کی حفاظت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا انکار کرتے ہیں یا قربانی کی جگہ دوسری چیزوں کو، تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو
انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين